عورت کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ ایمن تلا کنگ سے، کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے؟ اگر نہیں جا سکتی تو براہ مہربانی اس کا کوئی شرعی حوالہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے برخلاف دوسری حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبرستان میں جانے کا جواز ثابت ہے، اور انہوں نے باقاعدہ نبی سے دعا پوچھی کہ جب قبر پہ گزر ہو تو میں کون سی دعا پڑھوں۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پہلے ممانعت تھی، اس کے بعد اجازت دے دی گئی، اور ویسے بھی حدیث میں مردوں کے بارے میں آتا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں نے تمہیں قبر کی زیارت سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے، اب اس کی زیارت کر سکتے ہو، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں ابتدائی اسلام میں کیونکہ عورتیں زمانے جاہلیت کی طرح جا کے واویلا کرتی تھی، روتی پیٹتی تھی، بے پردگی کرتی تھی، تو اس لیے ان کے لیے قبرستان جانے کو حرام قرار دیا گیا، بعد میں اس کی اجازت مل گئی۔ لیکن علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فتویٰ ہے، اپنا قول ہے، احادیث میں صراحتاً کہیں بھی عورت کو اجازت نہیں ملتی۔ یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے جو نبی سے پوچھا کیا پڑھوں تو آپ نے فرمایا یہ والی دعا پڑھا کرو، یہ تو کسی راستے میں آتے ہوئے راستے میں کوئی قبرستان پڑتا تھا تو وہاں سے گزرتے ہوئے، اسپیشلی قبرستان جاتی نہیں تھی وہ۔ تو دونوں طرح کے اقوال علماء کے ملتے ہیں، ممانعت والے بھی اور گنجائش والے بھی، اور دونوں طرح کے دلائل ہیں۔ زیادہ مضبوط دلائل بہرحال اسی کے ہیں کہ اگر عورت مکمل پردے کا اہتمام کرے اور کبھی کبھار چلی جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن کوئی زیادہ کوئی ثواب کا کام بہرحال یہ نہیں ہے، کیونکہ علماء کی ایک بڑی جماعت جو وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں، جن میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ، خاص طور پر ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ، اور عرب علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس کو علی الاطلاق ناجائز کہتی ہے کہ بالکل جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممانعت کی جو دلیل ہے وہ بالکل واضح ہے۔ لیکن بہرحال گنجائش کا پہلو نکلتا ہے، تو ترغیب اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ قبرستان ایک ایسی جگہ رہ گئی ہے جو ذرا جہاں خواتین نہیں ہیں اور انسان جا کے وہاں کچھ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اگر علی الاطلاق خواتین کو اجازت دے دی جائے قبرستان جانے کی تو جو ہمارے بازاروں کا حشر ہے وہی قبرستانوں کا بھی ہو جائے گا، کیونکہ آج کل خواتین کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ گنجائش ہے اگر مکمل پردے کے ساتھ جائیں، جو ہمارا فتویٰ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ نہ جائیں، اور جہاں ذرا بھی خطرہ ہوگا بے پردگی پھیلنے کا یا کثرت سے جانا شروع ہو جائیں گی تو وہاں ممانعت والے قول ہی کو لیا جائے گا، ان کو منع کیا جائے گا۔ بہت اصرار کر رہے تھے کہ جی محرم پہ کچھ بیان ہو جائے۔ محرم میں دو طرح کے موضوعات ہوتے ہیں، ایک تو کربلا کے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، اس پر میں ایک دفعہ بیان چند سال پہلے کر چکا ہوں کہ اس میں معتدل رائے کیا ہے، کبھی موقع ملا تو دوبارہ بیان کر دیں گے انشاءاللہ کہ اس سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، اس میں صحیح بات کیا ہے، واقعے کا صحیح پہلو کیا ہے۔ اس میں افراط و تفرید بہت ہے، مبالغہ آرائیاں بہت ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اور بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ کام ہوا ہے، اس لیے یہ بڑا ظلم ہے۔ جو اسلامی حکومت تھی، جو خلافت کی دعوے دار تھی، شاید اسلامی تاریخ میں اس سے بدترین واقعہ ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہے، محرم کا اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعات تو کسی نہ کسی مہینے میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی تاریخ کو ہوتے ہیں، تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، نہ کہ ان تاریخوں کو پکڑ کے ہم بیٹھ جائیں چونکہ اس تاریخ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمیں کسی قیمت بھی اسلام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں نکلے تو محرم ہونے کی وجہ سے تھوڑی نکلے تھے، تو سیاسی حالات کو درست کرنے کی نیت سے نکلے۔ وہ محرم ہوتا تو بھی جاتے، سفر ہوتا تو بھی جاتے، ربیع الاول ہوتا تو بھی جاتے، رمضان ہوتا تو بھی جاتے۔ اس کا محرم سے کیا تعلق ہے؟ جس چیز کو آپ نے حق پہ سمجھا اس کے لیے آپ نے خروج کیا، اس کے لیے اپنی گردن کٹا دی۔ غیرت کی شہادت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔
پورا خاندان کٹوا دیا مگر غیرت پر سودا نہیں کیا. تو اگر یہ سفر میں آپ کو موقع ملتا تو آپ سفر میں نکلتے, ربیع الاول میں موقع ملتا تو ربیع الاول میں نکلتے, رمضان میں ملتا تو رمضان میں نکلتے. ہمیں کیا کرنا ہے, چاہے محرم ہو, چاہے سفر ہو, چاہے ربیع الاول ہو, چاہے ربیع الثانی ہو, جمادی الاولی, جمادی الثانیہ, رجب, شعبان, رمضان, ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں جو حکم دیا ہم اس سے تجاوز نہ کریں. تو بہن بھائی فرقے بنتے چلے جائیں گے, محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگ کریں گے. نبی نے فرمایا 73 فرقوں میں امت تقسیم ہوگی. میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اور اس پر کس کا عمل ہے, صحابہ کا. اور یہ جو چاروں ائمہ ہے نا, انہوں نے انہی کو فالو کیا ہے, صحابہ کو. اس لیے امت کہتی ہے چاروں ائمہ کا جس مسئلے پر اتفاق ہو اس سے شذوذ اور خروج اختیار کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی ظاہری ایک علامت ہے کہ حق اس میں منحصر ہے. اتنے بڑے بڑے ائمہ کیسے غلطی ایک سے ہوتی ہے, دو سے ہوتی ہے, چاروں متفق کیسے ہو گئے؟ اور اگر آپ نہیں مانتے تو اتنی بات تو مانتے ہو نا, نبی اور صحابہ یہ تو منصوص ہے نا. تو مجھے بتاؤ محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ اہل بیت کی زندگی میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ کوئی ایک صحیح روایت ہمیں ملتی ہے کہ اہل بیت نے وہ کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سید الشہداء, کیا انہوں نے ماتم کی ترغیب دی ہے یا ان کے اولادوں نے ماتم کی ترغیب دی ہو؟ غم منانا, غموں میں رونا پیٹنا, ماتم کرنا, اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے. اہل بیت کا حکم بھی کیا تھا؟ صبر. واویلا کرنا, رونا پیٹنا, چیخنا چلانا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے, فلاں موقع پہ فلاں صحابی روئے. غم کے موقع پہ روئے ہیں, غم کا موقع گزرنے کے بعد اس تاریخ آنے پر روئے, ایسا ہمیں تذکرہ بولو نہیں ملتا. غم کے موقع پہ رونا تو انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے, اس میں بھی چیخنے کی اجازت نہیں ہے, ماتم کی اجازت نہیں ہے. عین جب صدمہ پہنچے اس وقت آپ کو ماتم کی اجازت نہیں, نبی نے لعنت فرمائی ہے. تو صدمہ گزرنے کے 1 سال بعد اس تاریخ کو آنے پر کہاں سے اجازت ہو گئی؟ میں تشدد کا قائل نہیں ہوں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو جا کے چھیڑیں, تنگ کریں. ہمارا ملک فرقواریت اور لسانی اور فرقوارانہ جھگڑوں کا متحمل نہیں ہے, مار دھاڑ اور نفرت والی تقریریں کرنا نہیں ہے. میرا مقصد تو اہل سنت والجماعت کو یہ بتانا ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرو, آپ ادھر ہو یا ادھر ہو. آپ کے اصول کچھ اور ہیں, ان کے اصول کچھ اور ہیں, ان کو ان کے اصولوں پہ چلنے دیں. جب نبی نے کہہ دیا نا 73 ہوں گے تو 73 ہو کے رہیں گے. آپ فرقواریت ختم نہیں کر سکتے. آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. آج لوگ کہتے ہیں فرقواریت ختم ہو جائے, میں نے کہا نہیں ہو سکتی ختم بھائی. نبی نے کہہ دیا 73 فرقے ہوں گے, کیسے ختم ہوگی؟ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, گائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کون ہے, اپنے لیے سلیکشن کرنی ہے. ان میں صحیح کون ہے میں وہاں جاؤں گا. آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں دنیا میں بھی, تو آپ سارے آپشن ختم کر دیتے ہو. کئی رشتہ آیا آپ کے لیے, بہت ساری لڑکیاں ہیں, آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے باقیوں کو بم سے اڑا دو. او بھائی آپ کو جو سمجھ میں آئے آپ اس سے شادی کر لو, بلکہ اس سے بھی نہیں 3 اور سے کر لو. اور لڑکی کے پاس ایک آپشن ہے, تو بھائی جو سمجھ میں آ رہا ہے اس سے کر لو, باقی وہ دوسرا جو مرضی آپ کے بلا سے آپ اس کو مار دو, کیونکہ وہ غلط آدمی کا رشتہ میرے پاس آیا ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے, ابا اس کو مروا دو. ابا کہے گا بیٹے تو اتنے لوگ صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں, تجھے جو صحیح لگ رہا ہے وہ بتا دے, جو غلط ہے وہ اس کو رہنے دے, وہ تیرا کام نہیں ہے. دنیا میں بہت سی غلط بھی ہوتی ہیں, ان کو وہ غلط مل جائے گا. تو فرقے تو رہیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ کے ان فرقوں کو ختم کریں گے, اور تلوار سے ختم ہوں گے یہ. اور یہ ہمیں اجازت, ہمیں بم پھاڑنے کی, تلوار چلانے کی, گالیاں دینے کی اور ایسے بیان کرنے کی جس سے نفرتیں پھیلیں, ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے پاس تو جو بھی آتا ہے ہم اس کو گلے لگاتے ہیں. شیعہ لوگ بھی آتے ہیں, ہم ملتے ہیں, تمیز سے بات کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں, السلام علیکم. مذہب پہ بحث نہیں کرتے ہم, کیوں ہے پتہ ہے خام خواہ کا جھگڑا ہوگا. جو سیکھنے آنا چاہے بات کر لیتے ہیں اس سے ہم. تو ہم نفرتوں کے قائل نہیں ہیں, نہ ہم تشدد کے قائل ہیں. ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو کہ آپ ہو کس کیٹیگری میں. ہماری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے, ہمارے نبی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور صحابہ کا طریقہ. ہمارے نبی پہ محرم بھی آیا, صحابہ پہ محرم بھی آیا, جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کریں گے. ہمارے نبی کی زندگی میں ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں خلفائے راشدین کی زندگی میں آیا, جو انہوں نے کیا ہم بولو نا وہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا ہے. غم کے موقع پہ کیا کیا ہے؟ صبر کیا ہے. تو
تو ہم بھی کیا کریں گے؟ صبر. یا ہمیں اجازت دی ہے قاتل سے قصاص لیں. حضرت حسین کے قاتل اگر آج ہمیں مل جائیں ہم انشاءاللہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. جب نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے دور میں نہیں ہے, تو اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ان سے انتقام لے قیامت کے دن. حضرت حسین کے خون کا بدلہ لے اللہ ان سے, اور لے گا, اللہ کیوں چھوڑے گا. لیکن اگر ہم نے اس حدود سے تجاوز کر کے ہم نے وہ کچھ کیا جو اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے, تو میرے بھائی جہاں قاتلوں سے سزا لی جائے گی اللہ ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا. کہ یہ کون سی اہل بیت کی تعلیمات تھی جس پر تم عمل کر رہے ہو. سفید لباس اسلام میں پسندیدہ ہے, ٹھیک ہے, نبی نے ہر رنگ کا لباس پہنا ہے, پسند کس کو کیا؟ سفید. وہ محرم میں بھی پسندیدہ, وہ سفر میں بھی, وہ ربیع الاول میں. جیسے ہی رشتہ میسر ہو اسلام حکم دیتا ہے نکاح میں تاخیر نہ کرو, چاہے محرم ہو. محرم ہے تو سفر تک ڈیلے نہ کریں, سفر میں رشتہ ملا تو ربیع الاول تک ڈیلے نہ کریں. ویسے بھی میرے بھائی جس نے 4 شادیاں کرنی ہوں گی وہ اگر ڈیلے کرنا شروع کر دے تو اس کی ہو گئی. پھر اسلام میں تو یہ کہ جلدی نکاح کرو, محرم میں بھی کریں. جو نہیں کر رہے ان کو چھوڑ دیں, اپنے ان کا فرقہ ہے, ان کا مسلک ہے, چھیڑے نہیں کسی کو, جا کے بحث نہ کریں. دفتروں میں بحثیں خامخواہی شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا, میں کدھر ہوں, میں کدھر کھڑا ہوں. جو کالے کپڑے پہننے دیں, نہ ان پہ طنز کریں, نہ ان پہ ہوٹنگ کریں, یہ جائز نہیں ہے, اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. جو کر رہا ہے کرنے دو.